مالا قسط نمبر 12 تیسرا حصہ۔ یاسمین نے گہری سانس کھینچی۔ یہ ایک بہت طویل واقعہ تھا جو تم نے سنایا۔ کیوں؟ وہ نوٹ پیڈ اور قلم رکھ کے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ماہر نے گردن اونچی کر کے اسے دیکھا۔ کیونکہ یہ دن مجھے ہمیشہ یاد رہے گا۔ اس روز میں سرکار سے پہلی دفعہ واقف ہوا تھا۔ اس سب سے میں واقف ہوں۔ میں ہم دونوں کے لیے سینڈوچز لاتی ہوں۔ وہ دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ مجھے بھوک نہیں ہے۔ مجھے ہے ماہر۔ کیا تم بھول گئے آج میرا فیملی ڈے تھا؟ مسکرا کے قدرے خفگی سے اسے دیکھا۔ وہ پھیکا سا مسکرا دیا۔ وہ دروازے کے پیچھے غائب ہو گئی۔ ماہر نے گھٹنوں پہ ہاتھ رکھا، سرو اٹھایا اور اس کی تہیں کھولی۔ اسے سردی لگ رہی تھی۔ اس نے اسے شال کی طرح کندھوں پر لپیٹ لیا اور خاموشی سے گھڑی کی ٹک ٹک سننے لگا۔ مابینا کو ایئرپورٹ پر الوداع کہہ کے وہ باہر نکلا تو رات اندھیر ہو رہی تھی۔ اس کی ہیوی بائک وہیں اس کی منتظر تھی۔ اپارٹمنٹ بلڈنگ تک واپسی کا سفر زیادہ طویل نہ تھا۔ شاید وہ تیز بائک چلا رہا تھا۔ عمارت میں داخل ہوتے ہی لابی سامنے نظر آئی۔ عربوں کے مخصوص آرکیٹیکچر کی نمائندگی کرتی۔ اونچی مرمری محرابی چھت، بلند ستون، پھولوں کی دل فریب خوشبو۔ وہ دستانے اتارتا، ہیلمٹ پہلو میں اٹھائے سیدھا لفٹ کی جانب بڑھ گیا۔ ایک عورت لفٹ کے دروازے کے آگے کھڑی تھی، یوں کہ اس کی ماہر کی طرف پشت تھی۔ سفید دوپٹہ، نیچے شلوار قمیض۔ اس کے ہاتھ میں بہت سے شاپنگ بیگز تھے۔ وہ جھک کے کچھ کر رہی تھی۔ جیسے ہی لفٹ کے دروازے کھلے، وہ اندر داخل ہوا۔ عورت ساتھ میں داخل ہوئی۔ بیگز ماہر سے ٹکرائے۔ عورت کا توازن برقرار نہ رہ سکا۔ وہ لڑکھڑائی، پر وقت دیوار کا سہارا لیا۔ سوری۔ وہ چونک کے اس کی طرف بڑھا۔ ہیلمٹ رکھ دیا، پھر جھک کے بیگز سمیٹے۔ ایک بیگ، دوسرا، تیسرا، ہینڈل سے پکڑ کے ان کو اکٹھا کیا۔ عورت نے تسبیح والا ہاتھ بڑھایا۔ شکریہ۔ اس نے بیگز پکڑاتے ہوئے نگاہ اٹھائی۔ عورت نے آنکھوں پہ سن گلاسز چڑھا رکھے تھے، حالانکہ وہ لفٹ میں تھے۔ اس کی رنگت سانولی تھی۔ وہ ہلکا سا مسکرائی، ہونٹوں کے گرد لکیریں سی بنی۔ ماہر نے 3 سیکنڈ کے لیے اس کا چہرہ دیکھا اور شکریہ سر کے خم سے قبول کرتا سیدھا ہو گیا۔ اس کا ذہن کہیں اور تھا۔ اس نے نہیں دیکھا کہ عورت نے مسکراتے ہوئے ہونٹ گول کیے ہیں، پھر ہونٹ کھولے ہیں۔ ایک پھونک ہونٹوں سے نکلی ہے اور ہوا کے دوش پہ اڑتی ہوئی اس کے چہرے تک گئی۔ عورت نے چہرہ موڑ لیا۔ لفٹ اوپر جا رہی تھی۔ وہ مطلوبہ فلور پہ سامنے دیکھتے ہوئے اترا۔ سن گلاسز والی عورت اس کے ذہن سے محو ہو چکی تھی۔ ویسے بھی ایک انسانی ذہن کو کسی اجنبی کا چہرہ یاد رکھنے کے لیے اس کی آنکھیں دیکھنا ضروری ہے۔ اتنی دور خود جانے کی کیا ضرورت تھی سرکار؟ 1 گھنٹے کی فلائٹ تھی شمس۔ 10 گھنٹے کی ہوتی تب بھی ہم چلے جاتے۔ رات کی تاریکی میں ٹیکسی ایئرپورٹ کی طرف رواں دواں تھی۔ پچھلی سیٹ پہ بیٹھی نگینہ بیگم ایئر فونز کانوں میں لگائی کہہ رہی تھی۔ آصف اس کے معدے میں شیاطین کو داخل کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا، لیکن چونکہ وہ خود آزاد ہو چکا ہے، اس لیے وہ شیاطین چند دنوں میں ہی کمزور پڑ جاتے اور وہ واپس روح بصحت ہو جاتا۔ اس لیے پھونک مارنا ضروری تھا۔ جو پھونک براہ راست ماری جائے، اس کا توڑ آسانی سے نہیں کیا جا سکتا شمس۔ وہ مسکراتے ہوئے شیشے کے پار روشن گاڑیوں کو دیکھ رہی تھی۔ سیاہ فام ڈرائیور لاتعلقی سے ڈرائیو کر رہا تھا۔ پھونک کتنی جلدی اثر کرتی ہے؟ جتنی جلدی وہ ہماری مدد کرے گا، وہ خود میری پھونک کو مضبوط بنائے گا۔ کیا مطلب؟ باہر ہیلمٹ اٹھائے اپارٹمنٹ کا دروازہ کھول کے اندر داخل ہو رہا تھا۔ جب وہ اللہ کا نام لیے بغیر گھر میں داخل ہوگا تو پھونک اس کے اوپر ثبت ہو جائے گی۔ وہ موبائل فون میں الجھا ہوا اندر آیا اور سیدھا کافی میکر کی طرف گیا۔ اب وہ فریش تھا۔ اسے بیٹھ کے کچھ کام کر لینا چاہیے، لیکن وہ پھونک اس کے اندر کیسے اترے گی؟ جادوگر کی پھونک اس کے اندر داخل ہونے کا انتظار کرے گی یہاں تک کہ وہ خود اس کو راستہ فراہم کر دے۔ ماہر نے کافی میکر کا بٹن دبایا۔ پوری گرم دھار کپ میں گرنے لگی۔ خوشبودار دھواں اٹھنے لگا۔ جب وہ اللہ کا نام لیے بغیر کچھ کھائے یا پیے گا تو شیطان یعنی جن جو اس پھونک میں چھپا ہے، اس شے کے ذریعے اس کے جسم کے اندر داخل ہو جائے گا۔ اس نے عادتاً بے توجہی سے کافی کا مگ لبوں سے لگا لیا۔ سیاہ مایا اندر اترنے لگا۔ اس کے گھر میں بہت سی چیزیں اس پھونک کو مدد فراہم کریں گی، جیسے موسیقی۔ وہ وقت ٹیبل پر آن بیٹھا، کانوں میں ایئرپورٹ گھسائے، اپنا پسندیدہ وقت میوزک لگایا اور گرافک ٹیبلٹ سامنے کھول لیا۔ ہر نظر انداز کی گئی آذان کے ساتھ پھونک اندر پختہ ہو جائے گی۔ وہ اب پوری توجہ سے ٹیبلٹ پہ پین سے لکیریں کھینچ رہا تھا۔
باہر دور کہیں عشاء کی اذان ہو رہی تھی، لیکن وہ اس کی سماعتوں سے بہت دور تھی، اور یوں آہستہ آہستہ پھونک اس کے خون کا حصہ بن جائے گی۔ رات گزرتی رہی، کافی کے دور چلتے رہے، بالآخر ایک خاکہ سا ٹیبلٹ پہ ابھرنے لگا۔ باہر فرید نے ہاتھ روک کے اسے دیکھا، اور سب سے پہلے وہ دماغ پر حملہ کرے گی۔ لاؤنج میں اندھیرا تھا، صرف ٹیبلٹ کی روشنی تھی جو ماہر کے چہرے کو چمکا رہی تھی۔ اس نے کئی گھنٹوں کی محنت سے بنائے خاکے کو ناپسندیدگی اور مایوسی سے دیکھا، پھر ڈیلیٹ کا بٹن دبایا۔ چہرے پہ بے بسی بھرا غصہ تھا، اور پھر وہ اندر چھپے خوف سامنے لائے گی۔ خوف ہمارا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ وہ کتنی ہی دیر خالی صفحے کو دیکھتا رہا، دماغ کام نہیں کر رہا تھا، آئیڈیاز جیسے بند ہو گئے تھے۔ اس نے بے بسی سے ٹیبلٹ بجھا دیا، پھر لیپ ٹاپ سکرین روشن کی، کیلنڈر دیکھا، اپوائنٹمنٹس، میٹنگز، ٹو ڈو لسٹ، ہر جگہ طویل فہرستیں تھیں جنہیں وہ اتنے دن سے نظر انداز کیے ہوئے تھا۔ کتنے ایسے کام تھے جو وہ نہیں کر سکا تھا۔ بوجھ، سٹریس، پریشر۔ اس نے کن پٹیاں انگلیوں سے دبائیں۔ اسے لگا اسے بخار ہو رہا ہے، اور خوف کے دریا کو پار کرنا آسان نہیں ہوتا شمس۔ نگینہ بیگم ایئرپورٹ کی عمارت کو باہر دیکھ کے مسکرائی تھی۔ وہ ایک کامیاب مشن کے بعد واپس جا رہی تھی۔ وہ مذہبی انسان نہیں ہے، وہ بہت جلد آپ کی پھونک کو اپنے جسم میں خود داخل کر لے گا۔ لیکن شمس سوچتے ہوئے پوچھ رہا تھا، لیکن کیا یہ ممکن ہے کہ اس سب کے باوجود پھونک کام نہ کرے؟ ٹیکسی سے نکلتے ہوئے نگینہ بیگم نے ایک گہری سانس کھینچی۔ ہاں، پھر آسمان کی طرف دیکھا، اگر اللہ چاہے، اور کندھے اچکا کے موبائل کان سے ہٹا لیا۔ پرس کوہنی پہ اٹھائے وہ اب پر اعتماد قدموں سے ایئرپورٹ کی طرف جا رہی تھی۔ ادھر اپنے اندھیر اپارٹمنٹ میں بیٹھا ماہر خوف اور بے بسی سے لیپ ٹاپ سکرین کو دیکھ رہا تھا۔ ایک زمانہ تھا جب اس نے قطر اور لندن کے درمیان ریئل اسٹیٹ کا کام شروع کیا تھا۔ 2 سال انہوں نے اس کام میں بہت نفع حاصل کیا تھا، لیکن اب کئی نئے اسٹارٹ اپس وہی کام کرنے لگے تھے۔ اس کے ذہن میں خدشے ابھرنے لگے، وہ سب آگے نکل جائیں گے اور وہ پیچھے رہ جائے گا، وہ ناکام رہ جائے گا۔ سب اس کے کنٹرول سے نکلتا جا رہا تھا۔ وہ وہیں صوفے پہ لیٹ گیا، اس کا جسم بخار میں پھنک رہا تھا، آنکھیں بوجھ تلے بند ہو رہی تھیں، کھڑکی کا پردہ ذرا سا ہٹا تھا۔ اس کے پار سے اونچی روشن عمارتوں کی روشنی لکیر کی صورت میں سینٹر ٹیبل پہ گرتی تھی، باقی سب اندھیر تھا۔ وہ سویا نہیں تھا، اس کا دماغ جاگ رہا تھا، بس آنکھوں پہ بوجھ تھا۔ اس نے تم پہ بھوک ماری ہے، کسی نے اس کے قریب سرگوشی کی۔ ماہر نے آنکھیں کھولنی چاہیں، لیکن ان پہ بوجھ تھا، جیسے کسی نے ٹیپ لگا کر انہیں بند کر دیا ہو۔ وہ اس سرگوشی کو پہچانتا تھا۔ اس کے رونگٹے کھڑے ہونے لگے، لیکن سارا جسم مفلوج تھا، وہ ہل نہیں سکتا تھا۔ کوئی تھا جو سینٹر ٹیبل پہ آ بیٹھا، ایسے کہ روشنی کی لکیر کا راستہ رک گیا۔ ماہر کی آنکھ کی ہلکی سی جھری کھلی تھی، وہ دھندلا سا منظر دیکھ سکتا تھا۔ میز پہ بیٹھے وجود کا اسے گھٹنوں سے نیچے کا حصہ دکھائی دے رہا تھا۔ کھلے سیاہ ٹراؤزرز، پیروں میں بند جوتے، اس کے ہاتھ گھٹنوں پہ تھے۔ وہ سفید رنگ کے بوڑھے ہاتھ تھے، ایک انگلی میں سبز نگینے والی انگوٹھی تھی۔ اس کا نام سرکار ہے، وہ اس کی طرف جھک کے کہہ رہا تھا۔ اس نے تم پہ بھوک ماری ہے، تم بیمار پڑ چکے ہو، تمہیں علاج چاہیے، یہ ایک طویل علاج ہوگا۔ خوف اس کے سارے جسم کو اپنی جکڑ میں لے چکا تھا۔ اس نے پورا زور لگانا چاہا، لیکن وہ 1 انچ حرکت نہ کر سکا۔ تمہاری بہن نے مجھے اس کی قید سے آزاد کروایا ہے، اس لیے میں تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کی آنکھوں کے سامنے ایک منظر ابھرنے لگا۔ وہ خواب تھا جیسے، یا کوئی سراب۔ وہ ایک تاریک کمرہ تھا، وسط میں روشنی کا ہالہ جو سیدھا اس پر پڑ رہا تھا۔ ایک چوغا پہنے بیٹھا شخص، لمبے سفید بال، نارنجی رومال سر پہ باندھے، وہ اس کی جانب پشت کیے بیٹھا تھا۔ یہ سرکار ہے، سرگوشی اسے بتا رہی تھی، جیسے کوئی ہاتھ سے پکڑ کے اسے قدم قدم اس منظر میں آگے چلا رہا ہو۔ وہ دھیرے دھیرے چلتا اس کے قریب آیا۔ زمین پہ بیٹھے شخص کا سر جھکا تھا، دبلا پتلا سا وجود، چہرہ واضح نہ تھا، آستین اوپر چڑھے تھے۔ ایک بازو پہ ماہر کی نگاہ ٹھہر گئی، اس پہ سیاہ رنگ کا صلیب سے ملتا جلتا نشان بنا تھا، جس کے گرد نقطے لگے تھے۔
کون ہو تم؟ اس نے خود کو کہتے سنا۔ نارنجی رومال والا جھکا سر دھیرے سے اٹھا۔ اس کا چہرہ سامنے آیا۔ وہ ایک بوڑھا مرد تھا جس کی سفید داڑھی تھی۔ اس کی آنکھوں میں سرما لگا تھا۔ ماہر کو دیکھ کے وہ مسکرایا اور واپس سر جھکا لیا۔ اس کے جھریوں زدہ ہاتھ کسی دھاگے کو لپیٹ رہے تھے۔ یہ کون ہے؟ وہ اب ارد گرد اندھیرے میں دیکھتا پوچھ رہا تھا۔ پورے جہاں کی بیٹی سے پوچھو، وہ اس کو پہچانتی ہے۔ یہ کون ہے؟ وہ گول گول گھومتا اس سرگوشی کو تلاش کر رہا تھا۔ تم بیمار ہو۔ الفاظ گڈ مڈ ہو رہے تھے۔ منظر دھندلانے لگا۔ ایک دم کوئی فسوں سا ٹوٹا۔ ماہر فرید جھٹکے سے اٹھ بیٹھا۔ لاؤنج اندھیر تھا۔ اس نے تیزی سے بتیاں آن کی۔ اس کا تنفس بے ترتیب تھا اور جسم پسینے میں بھیگا ہوا تھا۔ وہاں اب کوئی نہیں تھا، جیسے کوئی ابھی اٹھ کے گیا تھا۔ اس کی موجودگی کا احساس ہنوز فضا میں قائم تھا۔ وہ کانپ رہا تھا، خوف سے، بے یقینی سے۔ اس نے گھٹنے سینے سے لگا کے ان کے گرد بازو لپیٹ لیے۔ ہراساں نگاہوں سے دائیں بائیں دیکھا۔ وہاں اب کوئی نہیں تھا، لیکن ماہر فرید جانتا تھا کہ زندگی اب پہلے جیسی نہیں رہے گی۔ اس کے معدے کا درد پھر سے اٹھنے لگا تھا۔ موجودہ دن، جدہ صوبہ مکہ۔ کیا دیکھا آپ نے؟ اپارٹمنٹ کی خاموشی کو رامین کی آواز نے توڑا تھا۔ وہ دونوں آمنے سامنے کارپیٹ پہ بیٹھی تھی۔ رامین نے اس کے ہاتھ تھام رکھے تھے۔ وہ پریشان نظر آ رہی تھی اور خوف زدہ بھی۔ کہاں سے شروع کروں؟ جب آپ نے ماہر کو ہلال کے بارے میں فون کیا، اس سے اگلی صبح کیا ہوا؟ کشمالہ مبین نے گہری سانس لی، دھیرے سے اپنے ہاتھ الگ کیے۔ ڈھیلا جوڑا کمر پہ گرا تھا اور چند لٹیں ویران چہرے کا حالہ کیے ہوئے تھی۔ اس نے بے رحمی سے بال کان کے پیچھے اڑسے اور کہنا شروع کیا، فلیش لائٹس۔ اگلی صبح وہ استنبول کی ایک خوبصورت گلی تھی۔ سڑک کنارے بہت سے کیفے بنے تھے جن کے چھجوں سے سفید پھولوں کی بیلیں لٹک رہی تھیں۔ سفید پھول اور سبز ٹہنیاں۔ وہاں دوسرا کوئی رنگ نہ تھا۔ گول پتھروں سے بنی گلی میں کشمالہ قدم قدم چلتی آگے بڑھ رہی تھی۔ تمام کیفے خالی تھے، گو کہ ان میں ناشتے کی مہک تھی۔ چائے کی دوہری کیتلیاں چولہوں پہ چڑھی تھیں، ان سے بھاپ نکلتی دکھائی دیتی تھی، لیکن وہاں کوئی انسان نہ تھا۔ کیفیز کے باہر رکھی کرسیاں میزیں بھی خالی تھیں۔ سب کہاں چلے گئے؟ وہ الجھی الجھی سی قدم اٹھا رہی تھی۔ دفعتاً وہ رکی۔ ایک کیفے کے سامنے بچھی کرسی پہ ماں بیٹھی تھی، سفید دوپٹہ سر پہ ڈال کے، کانوں کے پیچھے اڑسے۔ وہ سونے کے کنگن والے بازوؤں سے تھال میں رکھے پھول چن رہی تھیں، ٹہنیاں علیحدہ، پتیاں علیحدہ۔ ماں؟ کسی معمول کسی کیفیت میں وہ قریب آئی۔ انہوں نے سبز آنکھیں اٹھا کے اسے دیکھا، پھر مسکرائیں۔ مالا، کیا تم نے فلیش لائٹس تلاش کیں؟ کیوں؟ اس نے تعجب سے روشن گلی کو دیکھا، پھر آسمان پہ چمکتی صبح کو۔ یہاں تو روشنی ہے، آپ کو فلیش لائٹ سے کیا دیکھنا ہے؟ وہ جواب میں کچھ کہہ رہی تھی، کچھ ایسا جو وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ منظر دھندلا ہو رہا تھا، دور کہیں دستک ہو رہی تھی۔ وہ ایک دم اٹھ بیٹھی، آنکھیں جھپکائیں، کھڑکی کے باہر نگاہ دوڑائی۔ فجر کی اذان سماعتوں سے ٹکرائی۔ اس نے موبائل اٹھا کے دیکھا۔ زیاد کی چیٹ ہنوز خاموش تھی، کوئی میسج نہیں۔ دل کو دھکا سا لگا۔ اذان میں دستک کی آواز شامل ہو گئی تھی۔ کوئی کافی دیر سے دروازہ کھٹکھٹا رہا تھا۔ شاید اسی دستک نے خواب میں مخل ہوئی تھی۔ کون ہو سکتا ہے؟ تھکا ہارا لہجہ۔ وہ جہاں تھی وہیں ٹھہر گئی، بے یقین، ساکت۔ پھر تیزی سے دروازہ کھولا۔ زیاد سلطان سامنے کھڑا تھا۔ اسے دیکھ کے اداسی سے مسکرایا، آئی ایم سوری۔ اس کا چہرہ خود بخود ایک حیرت بھری خوبصورت مسکراہٹ میں ڈھلتا گیا۔ زیاد بھائی کو وہاں دیکھ کے آپ کو کیسا محسوس ہوا؟ وہ دونوں قالین پر بیٹھی تھیں اور رامین پوچھ رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ جواب دیتی، بیل بجی۔ مالا بری طرح چونکی۔ ریلیکس، میں نے ناشتہ نہیں کیا، آپ نے اتنی جلدی میں بلایا، آنے سے پہلے کھانا آرڈر کیا تھا۔ رامین اٹھ کے دروازے تک گئی۔ وہ سانس روکے اسے دیکھے گئی۔ رامین نے دروازہ کھولا۔ سامنے ہنگر اسٹیشن کا رائڈر کھانے کا پیکٹ لیے کھڑا تھا۔ مالا کی رکی سانس خارج ہوئی۔ ظاہر ہے میں خوش ہوئی تھی، اس کے وہاں نہ ہونے سے میں بہت اداس تھی۔ وہ آیا تو لگا میرا سفر مکمل ہو گیا ہے۔ رامین پیکٹ لیے قالین پہ آ بیٹھی اور اسے کھولا۔ مناقش کی خوشبو سارے میں پھیل گئی۔ وہ چھوٹی گول روٹیوں جیسی تھیں جو پنیر، زعتر، ہام، گوشت اور لبن سے بھری تھیں۔ مگر تم لوگ ناراض تھے۔ یہی تو مسئلہ ہے میاں بیوی کے رشتے کا، ایک ذرا سی کوشش سے ناراضی ختم ہو جاتی ہے۔ وہ میرے لیے استنبول آیا تھا،
وہ معذرت کر رہا تھا۔ میں کیسے ناراض رہ سکتی تھی؟ اس نے انگلی اور انگوٹھوں سے منوشا کی سطح سے پنیر میں لتھڑا زعتر توڑا اور منہ میں رکھا۔ پھر کیا ہوا؟ جس وقت زیاد سلطان اور کشمالہ مبین ناشتے کی میز پہ آمنے سامنے بیٹھے تھے، پاکستان میں صبح روشن ہوئے کافی دیر ہو چکی تھی۔ وقت یہاں 2 گھنٹے آگے تھا۔ پرندے چہچہاتے ہوئے درختوں کی ڈالیوں سے اڑ چکے تھے۔ لاہور سے دور ایک پسماندہ قصبے میں درختوں سے گھرے ایک مکان کا صحن اس وقت آباد تھا۔ وہاں طرح طرح کے لوگ جھولیاں پھیلائے بیٹھے تھے۔ ایک کمرہ VIP کے لیے خاص تھا۔ ہر دوسرے آستانے کی طرح یہاں بھی پیسے والے لوگوں کو الگ کمرہ ملتا تھا۔ یہ آستانہ پیٹر مسیح کے آستانے سے مختلف نہ تھا، البتہ جادوگر مسلمان تھا۔ عموماً لاہور اور گرد و نواح میں کام کرنے والے جادوگر مسلمان ہوتے تھے، لیکن اپنے نام کے ساتھ مسیح یا پنڈت لگا کر خود کو غیر مسلم ظاہر کرتے تھے۔ یوں مسلمان کلائنٹس کو گلڈ کا احساس کم ہو جاتا تھا۔ اس جادوگر کا نام سائل فقیر تھا۔ اس کا جسم بھاری بھرکم تھا اور بال گھنگریالے تھے۔ آنکھوں میں سرما ڈالے، گندا میلا چوغا پہنے، وہ گردن میں ہڈیوں کا ہار ڈالے ہوئے تھا۔ اسے نجاست بھرا حلیہ جنات کو قابو کرنے کے لیے اپنانا ہوتا تھا۔ عام دنوں میں وہ صاف ستھرے حلیے میں بھی رہ سکتا تھا، لیکن ایسے حلیے کلائنٹس کو مزید مرعوب کرتے تھے، اور اس کے سامنے صوفے پہ بیٹھی کبیرہ بیگم بھی اس وقت شدید مرعوب نظر آ رہی تھی۔ آپ کو تصاویر واٹس ایپ کی ہیں؟ سر پہ بوائے کٹ بال سیٹ کیے، کانوں میں ہیرے پہنے، سادہ لباس، ایک کندھے پہ شال، وہ انگوٹھیوں سے مزین ہاتھ ہلاتے ہوئے یاد دلا رہی تھی۔ دیکھی ہیں تمہاری بیٹی اور زیاد سلطان کی؟ سائل فقیر نے ناپسندیدہ سی آواز نکالی۔ وزن کم کر لے تو اس آدمی سے شکل میں کافی بہتر ہے تمہاری بیٹی۔ اس کو واضح طور پر زیاد سلطان پسند نہیں آیا تھا۔ بات رنگت کی نہیں تھی، زیاد سلطان کی تصویر میں کوئی کشش نہ تھی۔ کیا بہت پیسے والا ہے؟ عامل اب فون پہ زوم کر کے زیاد کی تصویر دیکھ رہا تھا۔ اس کی شکل یا عمارت میرے لیے اہم نہیں ہے بابا جی، مجھے اپنی بیٹی کی شادی اسی آدمی سے کرنی ہے، وہ زور دے کر بولی۔ مگر وہ شادی شدہ ہے۔ وہ دھیرے سے مسکرائی۔ اسی لیے آپ کے پاس آئی ہوں۔ سائل فقیر معنی خیز انداز میں مسکرایا۔ جانتی ہو بی بی، سب سے مشکل جادو طلاق کا ہوتا ہے، لیکن عامل کو سب سے زیادہ پاور طلاق کروا کے ہی ملتی ہے۔ وہ انہی عاملوں کی مشہور اصطلاح پاور کا لفظ جتاتے ہوئے بول رہی تھی۔ عامل کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ اس کی کلائنٹ اس دنیا کے رموز سے واقف تھی۔ جو مانگیں گے دوں گی، مجھے بس زیاد اور کشمالہ کی طلاق کروانی ہے۔ کروا دیں گے۔ وہ مسکرایا، پھر آنکھیں بند کی، زیر لب کچھ پڑھنے لگا۔ اس لڑکی کا کوئی نک نیم بھی ہے شاید۔ چونک کے عامل نے آنکھیں کھولیں۔ کبیرہ بیگم مسکرا دیں۔ نیا عامل ان کے امتحان میں پاس ہوا تھا۔ صرف ایک اصلی عامل ہی جان سکتا تھا کہ وہ لوگ جن کے نک نیم ہوتے ہیں، ان پہ جادو کرتے وقت ان کے دونوں نام بتانا ضروری ہوتے ہیں۔ مالا، اس کا نک نیم مالا ہے۔ پورے جہاں کی بیٹی کشمالہ مبین عرف مالا۔ پھر سنو بی بی، اس نے پین اٹھایا اور ہوا میں کانٹا لگایا۔ مالا اور زیاد کی طلاق ہم نے لکھ دی ہے، ہو جائے گی، بس پیسہ لگے گا۔ عمل کب سے شروع ہوگا؟ وہ بے تابی سے بولی، چہرہ جوش سے چمک رہا تھا۔ ابھی اسی وقت سے شروع کر دیں گے۔ اب وہ زمانے گئے جب عمل کو میچور ہونے میں کئی ہفتے لگتے تھے۔ صرف یہ بتاؤ کہ اس وقت وہ دونوں کہاں ہیں، ہمارے موکل ان کو فوراً تلاش کر لیں گے۔ اس کے بھائی کی شادی ہے استنبول میں، یقیناً وہیں ہوں گے، اگر وہاں نہ ہوئے تو جدہ میں ہوں گے۔ سائل فقیر نے آنکھیں بند کر کے زیر لب کچھ کہا، جیسے کسی کو ہدایت دی ہو، پھر چہرہ موڑ کے سوچتی نظروں سے کبیرہ بیگم کو دیکھا۔ تمہاری بیٹی کو اس سے بہتر آدمی مل سکتا ہے، پھر یہی کیوں؟ ہے کوئی وجہ؟ بتا نہیں سکتی۔ وہ ہنوز مسکرا رہی تھی۔ عامل نے شانے اچکا دی۔ کیف کی عمارت میں معمول کے مطابق کام جاری تھا جب لفٹ کے دروازے کھلے اور عبد المالک فرید اندر آتے دکھائی دیے۔ انہوں نے گہرا نیلا سوٹ پہن رکھا تھا اور سفید بال گیلے کر کے جمائے گئے تھے جیسے سلور ہوں۔ بے تاثر چہرے پہ ہلکے سے تیش کی رمق دکھائی دیتی تھی۔ وہ سیدھا ہال کے دوسرے سرے پہ بنے آفس تک آئے اور بنا دستک کے دروازہ کھولا۔ اپنی ورک ٹیبل کے پیچھے کاغذوں میں الجھی بیٹھی زارا نے چہرہ اٹھا کے انہیں دیکھا۔ میں تمہاری پیکنگ کا جائزہ لینے تمہارے گھر آیا تو معلوم ہوا کہ تم آفس میں ہو۔ انہوں نے تنے ابرو کے ساتھ بغور اس کا چہرہ دیکھا، پھر اطراف میں زارا کے آفس کو۔ سب کچھ ہمیشہ کی طرح سیٹ تھا، اپنی جگہ پر۔ تم نے پیکنگ نہیں کی؟ ہمیں آج واپس جانا تھا۔ میں نہیں جا رہی بابا۔ زارا نے مسکرا کے محض کندھے اچکائے۔ وہ چند لمحے بہت ضبط سے اسے دیکھتے رہے۔ وہ سیاہ کوٹ کے ساتھ کانوں میں سنہری تتلی والے ایئر رنگز پہنے، بلدار بالوں کو کندھوں پر سامنے ڈالے،
آفس کے نئے دن کے لیے تیار تھی، نہ کہ ایئرپورٹ کے لیے۔ مجھے خود پہ اعتماد کرنا چاہیے تھا بابا، لیکن میں نے نہیں کیا۔ وہ آنکھیں چھوٹی کر کے خاموشی سے اسے دیکھے گئے۔ وہ ریوالونگ چیئر پہ ٹیک لگائے بیٹھی، ہاتھ باہم پھنسائے، بہت سکون سے کہہ رہی تھی جو اسے کہنا تھا۔ جانتے ہیں سب میرے پاس کب آتے ہیں؟ ماہر، آپ، دوسرے دوست، جب کسی کو کسی کے بارے میں معلومات چاہیے ہوں، کیونکہ کسی کے بارے میں معلوم کرنے میں سب سے اچھی زارا ہے۔ زارا لوگوں کو جانتی ہے، زارا کے دوست ہر جگہ ہوتے ہیں۔ اس کی آواز تن سے بلند ہونے لگی۔ زارا، لیکن جب مجھے خود معلومات چاہیے تھی تو میں نے اس اسٹوپڈ شبنم پہ بھروسہ کیا، میں خود اپنے پاس نہیں گئی۔ وہ افسوس سے کہہ رہی تھی۔ کیا بدلا ہے زارا؟ ان کی آواز پست ہوئی۔ وہ اس کی تھراپسٹ ہے بابا۔ مالک فرید نے ایک گہری سانس لبوں سے خارج کی۔ ایک دم کندھوں پہ بہت سے بوجھ آن گرے تھے۔ وہ اس کی تھراپسٹ ہے۔ ایک ایک لفظ توڑ توڑ کے ادا کیا۔ یاسمین، اور میں کیا کیا سمجھنے لگی تھی، مگر نہیں۔ اس نے مسکراتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ میں یہاں سے نہیں جاؤں گی بابا، میں ماہر پہ اب گیو نہیں کروں گی، باوجود اس کے کہ تم اس کی زندگی میں کہیں نہیں ہو۔ عبد المالک فرید کے تاثرات پل بھر میں واپس برف بن گئے۔ ان کا سوال کسی بھی جذبے سے آری تھا۔ یہ میری زندگی ہے اور یہ میرا فیصلہ ہے، میں یہیں رہوں گی، ماہر کے لیے، کیف کے لیے۔ میں اس کو چھوڑ کے نہیں جاؤں گی، وہ میرا سب سے اچھا دوست ہے۔ کہتے کہتے وہ رکی، ایک دم آنکھوں میں خوف سا ابھرا۔ وہ تیزی سے آگے ہوئے۔ آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ وہ پریشان نظروں سے ان کا چہرہ ٹٹولنے لگی۔ آپ ماہر کے پاس جا کے اس کو کہنا چاہتے ہیں کہ وہ مجھے یہاں سے جانے کے لیے مجبور؟ تمہیں کوئی کچھ کرنے کے لیے مجبور نہیں کر سکتا زارا، کیونکہ تمہیں کسی نے اس گڑھے میں نہیں ڈالا، تم خود اس میں کودی ہوئی ہو۔ تمہیں اس سے تمہارے سوا کوئی نہیں نکال سکتا، خود میں بھی نہیں۔ جو دل چاہے کرو۔ ہلکے سے کندھے اچکا دیے۔ وہ وہاں سے پلٹے تو چہرہ اسی طرح سرد تھا، البتہ چال دھیمی تھی۔ ہم آج رات واپس جا رہے ہیں، زارا نہیں جائے گی۔ سامنے سے آتے اسسٹنٹ کو دھیمی آواز میں اطلاع دی۔ اس کے ہونٹ اوہ میں سکڑے۔ آپ نے آج 4 بجے کی میٹنگ کے لیے یہ فائل مانگی تھی۔ ان باپ بیٹی کے مسئلے پہ تبصرہ کیے بغیر اسسٹنٹ نے ایک فلیش ڈرائیو مالک کی طرف بڑھائی۔ وہ میٹنگ کنفرمڈ ہے نا سر؟ یہ تو 4 بجے ہی معلوم ہوگا۔ انہوں نے فلیش ڈرائیو کو اوپر اٹھا کے دیکھا۔ بنا اینک کے بھی وہ اس پہ لکھا سبرینا پڑھ سکتے تھے۔ آئی ایم سوری کشمالا۔ وہ دونوں ایک کیفے کے چھجے تلے بچھی کرسیوں پہ آمنے سامنے بیٹھے تھے اور ویٹر ان کے سامنے قہوے کافی کے کپ رکھ رہا تھا جب زیاد کھنکارا۔ مالا نے نگاہ اٹھائی۔ اس نے سفید ہائی نیک پہن رکھی تھی، آنکھوں پہ گلاسز تھے اور ملال بھی۔ اس کے خواب کے برعکس استنبول کی اس گلی میں بنے کیفے بارونق اور رنگین تھے، ترکش قہوے اور خستہ سمت کی خوشبو، دکانوں کے چھجے سے لٹکتے رنگین پھول، صبح کی بارش کے بعد کی گیلی سڑک۔ آج طلوع ہونے والی صبحوں میں امید بھی تھی اور ابہام بھی۔ کس کس بات کے لیے سوری زیاد؟ اس کی سبز آنکھوں میں خفگی اتر آئی۔ وہ سیاہ ڈھیلا ڈھالا سا کارڈیگن پہنے ہوئی تھی جس کے گریبان پہ سیاہ فاختہ کے نگینے دمک رہے تھے۔ بال اونچے کر کے سبز رومال بے باندھ رکھے تھے۔ چہرے پہ خفگی بھی تھی اور ایک اطمینان بھی۔ وہ اس کے لیے آ گیا تھا۔ تمہارے لیے تمہارے بھائی کی شادی کو اٹینڈ کرنا میں نے اتنا پیچیدہ بنا دیا، مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ان دونوں کے درمیان بھاپ اڑاتی کافی کے کپ تھے جو بار بار ان کا منظر دھندلا دیتے۔ اسی لیے میں یہاں آیا ہوں، کیونکہ میں تمہیں مزید ناراض نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ویزا مل گیا اتنی جلدی؟ اس کی آنکھوں میں اگلا جذبہ شکایت کا ابھرا۔ زیاد سلطان نے تھوڑی جھکا دی۔ میرے پاس یوکے کا ویزا ہے، ای ویزا اپلائی کرنا مشکل نہیں تھا، لیکن میں اس شادی پہ نہیں آنا چاہتا تھا، اس لیے میں نے یہ بات چھپا لی۔ آپ اس شادی پہ کیوں نہیں آنا چاہتے تھے؟ وہ بھاپ کے پار نظر آتا زیاد سلطان کا چہرہ پڑھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ کیونکہ میں ایک اینٹی سوشل انسان ہوں۔ اس نے بے بسی سے مالا کو دیکھا۔ ایک انٹروورٹ۔ مجھے لوگوں سے گھلنا ملنا پسند نہیں ہے، یہ میری ذات کی کمزوری ہے، اور اسی لیے جب میں نے تم سے شادی کی تو میں مطمئن تھا، کیونکہ تم بہت سوشل ہو، تم میری اس کمزوری کو دور کرنے میں مدد کرو گی۔ میں ہمیشہ یہی کرتا ہوں۔ امی مجھے شادیوں پہ جانے کے لیے مجبور کرتی ہیں اور میں نہیں جاتا۔ آپ عزا کی شادی پر بھی آئے تھے، ماں کی بیماری تشخیص ہونے سے چند دن پہلے جب میں لاہور آئی تھی، وہ یاد کر رہی تھی۔ اور اس سے 1.5 سال پہلے آپ سہیل کی شادی پہ بھی آئے تھے، اور یہ وہ ملاقات تھی جو اسے یاد نہیں تھی، جیسے وہ یادداشت سے محو ہو گئی ہو۔ ہاں، گزشتہ 3 سال میں ہمارے خاندان میں 8-10 شادیاں ہوئی ہیں اور میں نے صرف 2 اٹینڈ کی ہیں۔ کہا نا میں اس چیز میں اچھا نہیں ہوں، مگر میں اس عادت کو بدلنا چاہتا ہوں۔
آپ کو یہ تب سوچنا چاہیے تھا جب میں 2 ہفتے تک آپ کی منت کرتی رہی تھی، وہ دکھی انداز میں یاد کرا رہی تھی۔ میں خوفزدہ تھا۔ زیاد نے پھر سے چہرہ جھکا دیا۔ کس سے؟ زیاد نے نگاہ اٹھا کے اسے دیکھا تو آنکھوں میں شرمندگی تھی۔ یہی کہ یہاں سب مجھ سے پوچھیں گے کہ میری جاب کیسی جا رہی ہے اور مجھے جھوٹ بولنا پڑے گا۔ جاب؟ اس کا سانس تک رک گیا۔ میں نے تمہیں ایک بات نہیں بتائی، اس نے تھوک نگلا، جیسے یہ بتانا اس کے لیے کسی بوجھ سے کم نہ تھا۔ میری جاب چلی گئی ہے۔ وہ ساکت بیٹھی اسے دیکھے گئی، جیسے معلوم نہ ہو کہ کیا رد عمل دینا چاہیے۔ دراصل میں نے خود ہی نوکری چھوڑ دی تھی۔ مجھے مکہ کی ایک کمپنی کی طرف سے بہتر جاب کے لیے گرین سگنل مل گیا تھا۔ وہ میرے دوست کی کمپنی تھی۔ میں نے ایک غلط فیصلہ کیا اور لالچ میں اپنی پرانی جاب چھوڑ دی۔ میں تمہارے لیونگ سٹینڈرڈ کو مینٹین کرنا چاہتا تھا تاکہ میں تمہیں اصلی ہیرے گفٹ کر سکوں، مگر آپ نے کہا تھا آپ کو کمپنی نے ٹرانسفر۔ جھوٹ بولا تھا تاکہ تم مجھ پر غصہ نہ کرو۔ سوچا جب اچھی جاب مل جائے گی تو سرپرائز دوں گا، لیکن مکہ آ کے… اس نے افسوس سے سر جھٹکا۔ میرا اس دوست کے ساتھ معاملہ خراب ہو گیا۔ میرے غصے کی وجہ سے اس نے بہت تکلیف سے ماتھے کو چھوا، جیسے خود پر غصہ آ رہا۔ اس نے میری بنی بنائی بات خراب کر دی اور میں تب سے بہت سٹریس میں تھا۔ اس لیے میں تم سے بھی کھنچا کھنچا رہنے لگا اور ٹریول بھی نہیں کرنا چاہتا تھا، ورنہ میں ٹریول پسند کرتا ہوں، مجھے خود شوق ہے۔ وہ الجھن سے اسے دیکھے گئی۔ کیا وہ کہانی بنا رہا تھا یا وہ جانتا تھا وہ اس کا پاسپورٹ دیکھ چکی تھی؟ لیکن پاسپورٹ اس نے خود ایسی جگہ رکھا تھا جہاں سے وہ دیکھ سکے۔ چھپانا ہوتا تو چھپا لیتا۔ وہ ان تمام باتوں کا اعتراف کر رہا تھا جو ان دونوں کے درمیان حائل ہو گئی تھیں۔ زیاد، میں نے آپ سے کتنی دفعہ کہا تھا کہ مجھ سے سچ اور صاف بات کیا کرے۔ مجھے نہیں چاہیے لگژریز، میں اپنی لگژریز خود کما سکتی ہوں۔ مجھے صرف سچا رشتہ چاہیے، اوتھینٹک تعلق۔ اگر جاب کا پرابلم تھا تو مجھ سے شیئر کرتے، میں آپ کا دکھ بانٹتی۔ میاں بیوی اور کس لیے ہوتے؟ لیکن آپ مجھ سے جھوٹ بولتے رہے۔ ہر صبح آپ یہ کہہ کر گھر سے نکلتے تھے کہ میں کام پہ جا رہا ہوں۔ وہ جھوٹ نہیں تھا، کیونکہ میں مختلف کیفے جا کر اپنی کتاب لکھتا تھا۔ میں بہت پریشر میں تھا، کہا نا، یہ میری ذات کے مسئلے ہیں۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بہت بے بسی سے کہہ رہا تھا۔ ہر شادی میں مسئلے ہوتے ہیں، لیکن ہمیں ان کو مل کے حل کرنا ہوتا ہے، ایک دوسرے کو چھوڑ کے نہیں چلے جانا ہوتا۔ مجھے جب یہ احساس ہوا تو فوراً یہاں آ گیا۔ وہ کیف جمال نہیں تھا جو اگر اس سے جھوٹ بولتا تو وہ اس سے منہ موڑ لیتی یا اس کو زندگی سے نکال دیتی۔ وہ اس کا شوہر تھا۔ وہ اس کو منانے اس کے پیچھے آیا تھا۔ وہ کتنے ہی دن سے اس کے ایک میسج کے انتظار میں تھی۔ اس کے کندھے ڈھیلے پڑنے لگے، پیشانی کی لکیریں مٹنے لگیں۔ ہمارے درمیان اتنے فاصلے کیسے آ گئے ہیں زیاد؟ کپ اٹھائے پتھروں سے بنی سڑک پہ چلتے قدموں کو دیکھتے ہوئے وہ ملال سے بولی۔ ایسی شادی اس نے تصور نہیں کی تھی۔ اسی پل کچھ عجیب سا ہوا۔ اچانک جیسے اوپر سے بارش ہوئی، وہ دونوں چونکے۔ نہ جانے کہاں سے چند قطرے زیاد کی سفید سویٹر پہ آن گرے۔ وہ پانی کے قطرے نہیں تھے، وہ خون کے تھے۔ مالا نے بے اختیار گردن اٹھائی۔ اوپر کچھ بھی نہ تھا سوائے آسمان یا چند سی گلز کے جو یوں ہی استنبول کی گلیوں کا چکر لگا کے سمندر تک چلے جاتے تھے۔ شاید یہ ہے ہمارے درمیان فاصلوں کی وجہ۔ زیاد نے ٹیشو اٹھایا اور دھیرے دھیرے وہ قطرے صاف کرنے لگا۔ وہ جیسے شل سی بیٹھی تھی۔ کبیرت آئی؟ ذہن کے پس منظر میں ایک الارم سا بجا۔ وہی ہو سکتی ہیں۔ امی نے مجھے ان کے بارے میں وارن کیا تھا۔ امی بہت نیک خاتون ہیں، ان کو سچے خواب آتے ہیں۔ انہوں نے خواب میں کچھ دیکھا تھا۔ کبیرہ تائی ہماری شادی کی سب سے بڑی مخالف تھیں۔ وہ جادو میں بھی مشہور ہیں، اور جادو کے بارے میں زیادہ نہیں جانتا سوائے اس کے کہ سب سے خطرناک جادو میاں بیوی کو جدا کرنے والا جادو ہوتا ہے۔ کسی میکانکی عمل کے تحت اس نے زیاد کا فکرہ مکمل کیا۔ خود سوچو کشمالہ، ہم نے پسند کی شادی کی تھی، پھر ایسا کیا ہوا کہ ہم دونوں ایک دوسرے سے اتنے ناراض رہنے لگے؟ میں تم سے باتیں چھپانے لگا اور تم مجھے چھوڑ کے یہاں آ گئی۔ وہ اب ٹشو بھگو کے اپنا سویٹر صاف کر رہا تھا۔ سرخ دھبے مزید پھیل گئے تھے۔ وہ پلک تک نہیں جھپک سکی۔ چہرہ سفید پڑنے لگا۔ جادو؟ اسے اپنی آواز کسی کھائی سے آتی سنائی دی۔ وہ سمجھی تھی یہ چیزیں اس کا پیچھا چھوڑ چکی ہیں، لیکن میوزک باکس کی آواز، ماں کا خواب، وہ سب ویسا ہی تھا۔ ہو سکتا ہے ہمیں ایک دوسرے سے دور کرنے میں اس جادو کا ہاتھ ہو۔ یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں تھا۔ اس کا دماغ ایک دم بہت سے حصوں میں بٹ گیا۔ کافی ٹھنڈی ہو رہی تھی لیکن اسے پرواہ نہ تھی۔ جدہ میں گزرے وہ آخری تکلیف دہ دن، کو ورکنگ سپیس کے باتھ روم میں بیٹھ کے رونا، کیلے پیکنگ کرنا اور زیاد کا کمرے میں نہ آنا، وہ تمام شکوک جو زیاد کے لیے اس کے دل میں در آئے تھے۔ زیاد کا خراب موڈ، گھر کا تلخ ہوتا ماحول، کیا معلوم وہ سب جادو ہو؟ ورنہ زیاد تو ایسا نہ تھا۔
وہ تو خود جاب کے لیے پریشان تھا. وہ اس سے جان بوجھ کے کچھ نہیں چھپا رہا تھا. وہ صرف اس کو ایک بہتر طرز زندگی فراہم کرنا چاہتا تھا. اس نے کیسے اتنی سی بات کو اپنے اور اس کے درمیان آنے دیا؟ بہت سے مردوں کی جاب چلی جاتی ہے، وہ شرمندگی سے گھر میں نہیں بتاتے. بہت سے مرد بیویوں کے خاندان کی شادیاں اٹینڈ نہیں کرنا چاہتے. یہ روٹین میں ہوتا تھا. اس نے اس بات کو اتنا کیسے بڑھا دیا کہ وہ اپنی زندگی زیاد سے الگ کرنے کا سوچنے لگی تھی؟ اس نے ایسا سوچ بھی کیسے لیا؟ آئی ایم سوری زیاد، اس نے خود کو کہتے سنا. شاید میرے اوپر بھی جادو اثر کر رہا تھا. وہ چھوٹی باتوں کو کسی عدسے سے بڑا بنا کے دکھا رہا تھا. وہ ابھی تک بے یقین سی تھی. جو ہوا سو ہوا، اب ہم مزید ان چیزوں کو اپنے درمیان نہیں آنے دیں گے. اس نے دھیرے سے اس کا ہاتھ تھاما اور بہت وثوق سے اس کو یقین دلایا. مالا نے گمسم سے انداز میں سر ہلایا. لیکن آپ مجھ سے ہمیشہ سچ بولیں گے. ایک واہمہ سا ابھی تک اندر سر اٹھا رہا تھا، لیکن اس نے اسے دبا دیا. ہمیشہ. وہ مسکرایا. بہت دیر بعد وہ بھی بالآخر مسکرا دی. دونوں نے اپنی اپنی کافی اٹھا لی. گھونٹ بھرتے ہوئے مالا نے ایک نظر گھڑی کو دیکھا. آج ماہی اور حور آ رہے ہیں. میں حور سے ملنے کے لیے بہت ایکسائٹڈ ہوں. بہت سا بوجھ کندھوں سے اتر چکا تھا. وہ ایک دم خود کو بہت ہلکا پھلکا محسوس کر رہی تھی. یہ سب جادو ہی تھا. وہ ایسے ہی اتنی پریشان رہی. حور؟ اچھا، ماہی کی بیٹی. ہاں، وہ مجھے بہت پیاری ہے. پھر ایک گلٹ سا دل میں سر اٹھانے لگا. آپ کو بچے پسند ہیں زیاد؟ سب کو ہوتے ہیں. وہ مسکرایا. آپ میرے اور اپنے لیے کیا سوچتے ہیں؟ یعنی ہمارے بچے؟ مجھے بچے نہیں چاہیے. وہ ایک دم اتنی تیزی سے بولا کہ وہ جہاں تھی وہیں رہ گئی. جی؟ مطلب ابھی نہیں چاہیے. زیاد سلطان سنبھل گیا. کچھ سال ہمیں اپنے رشتے کو دینے چاہیے. بچے پیدا کرنے کے لیے ایک عمر پڑی ہے. اس کے کندھوں سے گرا بوجھ ایک دفعہ پھر دھیرے دھیرے واپس آنے لگا. مالا نے سر ہلا دیا اور کافی کا ایک اور گھونٹ بھرا. پھر منہ بنایا. انہوں نے میرے منع کرنے کے باوجود کافی میں اتنی چینی ڈال دی ہے. میں بھی کب سے پیے جا رہی ہوں. مجھے شوگر سے دانے نکلتے ہیں. آج پی لو، کچھ نہیں ہوتا. وہ مسکرا کے گھونٹ بھر رہا تھا. وہ پہلے ویٹر کو آواز دینے لگی، پھر رک گئی. اس کا دماغ کہیں اور الجھ گیا تھا. زیاد نے نامحسوس انداز میں ایک کاغذ کے خالی ریپر کو گول مول کر کے جیب میں ڈالا. اس کی جیب میں چند شوگر کیوبز تھے جو ایسے ہی کاغذوں میں لپٹے تھے. تمہارے سامان کے ساتھ میں نے چند شوگر کیوبز بھیجے تھے بیٹے. جانتی تھی ایسا وقت آئے گا جب میرا کیا ہوا دم کمزور پڑنے لگے گا اور تمہیں ان کیوبز کی ضرورت ہوگی. تمہیں اپنی ماں کی ضرورت ہمیشہ رہے گی. استنبول جاتے ہوئے ان کو ساتھ لے جانا. تمہاری بیوی پھر کبھی تم پر شک نہیں کرے گی. وہ مسکرا کے خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا جو الجھی سی کافی پی رہی تھی. پھر رک کے جیسے یاد آیا. آپ کو کیسے معلوم ہوا میں کس ہوٹل میں ہوں؟ صبح لینڈ کرتے ہی میں نے موعید کو کال کی تھی. اس نے سرپرائز رکھنے کا وعدہ کیا تھا. اوہ موعید. اس نے ماتھے کو چھوا. مجھے ویڈنگ کیک کے لیے بیکری جانا تھا. آپ آئیں گے؟ نہیں، میں تھکا ہوا ہوں. ویسے بھی کپڑے بدلنے پڑیں گے. اس نے ایک افسوس بھری نظر سفید سویٹر پہ پڑے داغوں پہ ڈالی. میں دوپہر تک سوؤں گا. تم اکیلی چلی جاؤ گی نا؟ وہ بہت اطمینان سے پوچھ رہا تھا. اس نے سر ہلا دیا. دماغ کہیں اور پھنس چکا تھا. آپ کا دماغ کہاں پھنسا تھا؟ رامین اب صوفے پہ بیٹھی زعتر سے بھری منوشیا دانتوں سے کترتے ہوئے اس کو دیکھ رہی تھی جو سامنے دائیں بائیں ٹہل رہی تھی. زیاد نے کہا کہ وہ اگلے چند سال تک بچوں کے جھنجٹ میں نہیں پڑنا چاہتا. یعنی اب آپ کانٹراسیپشن لینے میں گلٹی محسوس نہیں کریں گی. مسئلہ ہی ختم. مسئلہ ختم نہیں ہوا رامین. اسے بچے کیوں نہیں چاہیے تھے؟ مالا نے برا مان کے اسے دیکھا. رامین نے مناقش کا باکس ایک طرف رکھا اور سوچنے لگی. کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ خود بچے نہیں چاہتی، سو اگر میں ابھی نہیں چاہتی لیکن چند ماہ بعد یا اگلے سال تک میں چاہوں گی کہ ہمارے بچے ہوں. لیکن وہ ایسا بالکل نہیں چاہتا. کیوں؟ رامین نے ایک الجھی ہوئی نگاہ میز پہ الٹے سیدھے رکھے کاغذوں پہ ڈالی. کیا اس بات کا ان کاغذوں سے کوئی تعلق ہے؟ دائیں بائیں چکر کاٹتی مالا ٹھٹک کے رکی. اس کے چہرے کی رنگت بدلی. تھوک نکلا. نہیں، ان کے بارے میں تمہیں بتاؤں گی. کب؟ وہ سسپینس سے اب بور ہونے لگی تھی. مالا ششو پنج میں کھڑی انگلیاں مروڑتی رہی. وہ جیسے کسی کنفیوژن کا شکار تھی. وہ کچھ بتانا چاہتی تھی لیکن کچھ تھا جو اس کی زبان پکڑ لیتا تھا. کیا آپ بیکری گئیں؟ رامین نے مایوس سی ہو کر کوک کا کین اٹھایا اور اسے کھولنے لگی. نشان تشی میں بنی اس بیکری کے اندر کافی بینز کی خوشبو پھیلی تھی. مالا اندر داخل ہوئی تو گلابی اور سفید رنگوں سے سجا ایک سٹنگ ایریا دکھائی دیا. اس کی متلاشی نگاہیں اطراف میں دوڑ گئیں. پھر وہ شناسائی سے مسکرائی. بیربل سٹنگ ایریا میں ستون کے ساتھ تنہا بیٹھا تھا، سر جھکائے. سامنے انچوا کافی کپ رکھا تھا.
ملگجا لباس، کان میں بالی، اداس چہرہ، زیر لب وہ کچھ بول رہا تھا۔ بیربل، وہ کھنکھاری۔ بیربل نے چونک کے چہرہ اٹھایا اور کچھ بولتے بولتے رکا۔ کشمالہ مبین سامنے کھڑی تھی۔ سیاہ کارڈیگن پہ زرد مفلر 2 بل دے کر گردن میں لپیٹا ہوا تھا جس سے فاختہ والا لاکٹ چھپ گیا تھا اور کھلے بال مفلر کی گرفت میں مقید ہو گئے تھے۔ دائیں کندھے سے گزار کے بائیں پہلو میں کراس باڈی بیگ تھا اور سبز آنکھیں اسے دیکھ کے دوستانہ انداز میں مسکرا رہی تھیں۔ مالا، وہ چند قدم آگے آئی۔ اگلے ہی پل مسکراہٹ غائب ہوئی۔ ستون کی اوٹ میں کوئی کھڑا تھا، وہ جو دروازے سے دکھائی نہیں دیا تھا، وہ جس سے بیربل بات کر رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں چائے کی پیالی تھی اور بظاہر وہ ایک نئے دن کے لیے تیار سوٹ اور ٹائی میں ملبوس تھا۔ آہٹ پہ وہ پلٹا، ایک نظر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھیں قدرے سرخ تھیں، جیسے رات بھر جاگتا رہا ہو۔ پھر اس نے چہرے کا رخ موڑ کے پیالی سے گھونٹ بھرا۔ خوش آمدید، آئیے۔ بیربل فوراً اٹھ کھڑا ہوا۔ مالا نے پھر سے ماہر کو دیکھا۔ وہ کچھ نہیں بولا تھا۔ وہ وہاں اس کی موجودگی کی توقع نہیں کر رہی تھی، لیکن وہ اس کی خاموشی کی توقع بھی نہیں کر رہی تھی۔ میں موعید کے ویڈنگ کیک کے لیے آئی تھی۔ وہ چہرے پہ پھر سے مسکراہٹ لاتے ہوئے آگے آئی اور پرس کندھے سے آزاد کرتے ہوئے صوفے پہ بیٹھی۔ اسی پل ایک اینک والی پستہ قد لڑکی کچن سے آتی دکھائی دی۔ مالا کو دیکھ کے وہ ٹھہری، آنکھیں مشکوک انداز میں چھوٹی ہوئیں۔ باری باری سب کے چہرے کے تاثرات دیکھے۔ شبنم، بیربل نے اسے اشارہ کیا، کچن میں کشمالہ خانم کے لیے کافی آرڈر کر دو پلیز۔ شبنم کا منہ کھل گیا۔ وہ باغبان کی بیٹی؟ باغبان؟ وہ چونکی۔ کچھ نہیں۔ بیربل گڑبڑا کے تیزی سے شبنم کی طرف لپکا۔ وہ یہاں سے اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکتی تھی، لیکن وہ جلد ہی حیران پریشان کھڑی شبنم کو زبردستی کچن کی طرف لے جاتا دکھائی دیا۔ ستون کے ساتھ کھڑا شخص بالکل خاموشی سے اپنی چائے کے گھونٹ بھر رہا تھا۔ مالا نے بے چینی سے پہلو بدلا، پھر چہرہ اٹھا کے سنجیدگی سے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ کل رات میں نے تمہیں کال کی تھی کیونکہ ناٹ انٹرسٹڈ۔ اس نے نگاہ ملائے بغیر ایک اور گھونٹ بھرا۔ کشمالہ کے چہرے پہ پہلے الجھن ابھری، پھر ناگواری۔ تم نے خود کہا تھا اگر ہلال کے کشمالہ بی بی۔ اس نے پیالی زور سے میز پہ رکھی۔ مجھے آپ کی مدد نہیں چاہیے، میں اپنی بہن کو خود ڈھونڈ سکتا ہوں۔ وہ واپس سیدھا کھڑا ہوا۔ وہ اب بھی اس کو نہیں دیکھ رہا تھا۔ کشمالہ کا چہرہ ہلکا گلابی ہوا۔ فائن بائی می۔ وہ چہرہ موڑ کے کچن کے دروازے کی طرف دیکھنے لگی۔ اسی پل بیربل آتا دکھائی دیا۔ سوری شبنم کے لیے۔ وہ شرمندہ لگ رہا تھا۔ دراصل اس کا قصور نہیں ہے، بچپن میں وہ اپنی ماں کے ہاتھ سے گر گئی تھی۔ ایسی چوٹ لگی کہ اس نے کن پٹی تک انگلی لے جا کر دائرہ بنا دیا۔ وہ پھیکا سا مسکرا دی۔ تم کیسے ہو؟ جس کا میرے جیسا بھائی ہو اسے ٹھیک ہو کے صبح کام پہ آنا ہی پڑتا ہے۔ بیربل نے ایک شاکی نظر اس شخص پہ ڈالی جو کیتلی سے اپنی پیالی میں مزید چائے انڈیل رہا تھا۔ اگر تم ٹھیک نہیں ہو تو ہم کہیں اور سے کیک لے لیتے ہیں، یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ توبہ توبہ، اس نے کانوں کو ہاتھ لگائے۔ یہ کیک ماہر بے کا تحفہ ہے، اگر میں نے نہ بنایا تو وہ آپ کے بھائی کو کسی عمارت کا ماڈل گفٹ کر دے گا۔ اس کو کاٹ کے کیسے کھائیں گے؟ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ہنس دی۔ کنکیوں سے وہ اس شخص کا نیم رخ دیکھ سکتی تھی۔ وہ اسی طرح کھڑا تھا۔ کیا اسے چائے پینی تھی یا وہ دونوں بھائی کسی بات کے درمیان میں تھے جسے اس نے مخل کر دیا تھا؟ میں نے تمام فلیورز منگوائے ہیں، آپ ٹیسٹ کر کے بتا دیں۔ ویسے آپ اپنے ہسبینڈ کو ساتھ نہیں لائیں؟ سنا ہے کل رات وہ بھی استنبول پہنچ گئے ہیں۔ جہاں وہ بری طرح چونکی وہاں ماہر فرید نے تیزی سے پیالی نیچے کی اور اسے آنکھوں سے جیسے کوئی اشارہ کیا۔ تمہیں کیسے معلوم؟ اس نے براہ راست ماہر کو دیکھا۔ معید سے سنا تھا۔ اس نے شانے اچکائے۔ وہ ہنوز اس کی طرف نیم رخ کیے کھڑا تھا۔ معید سے؟ کچھ تھا جو اسے برا لگا تھا۔ معید کا زیاد کے بارے میں ان کو بتانا یا بیربل کا کل رات کہنا؟ وہ صبح آیا تھا، پھر اس نے کل رات کیوں کہا؟ وہ پوچھنا چاہتی تھی لیکن ویٹر ٹرے لیے آ گیا۔ پھر چند پلیٹیں میز پہ رکھیں، ہر پلیٹ میں ایک کیک سلائس اور ایک چمچ رکھا تھا۔ یہ کیک ٹیسٹنگ تھی جو کیک کا آرڈر دینے سے قبل ہونا ضروری تھی۔ تمام سلائسز کے رنگ اور شکلیں مختلف تھیں۔ یہ ہمارے سگنیچر فلیورز ہیں، آپ ایک ایک کر کے سب ٹرائی کریں۔ بیربل کا موڈ قدرے بہتر تھا لیکن انداز میں بے دلی اور سستی تھی، جیسے وہ اپنے بھائی کے مجبور کرنے پہ یہاں آیا ہو۔ وہ خاموشی سے کیک سلائسز کو دیکھے گئی۔ اس نے کل رات کیوں کہا؟ بیٹر سامنے سے ہٹا تو مالا نے چہرہ اس کی طرف اٹھایا۔ تم نے؟ شبنم، ہم آفس واپس جا رہے ہیں، ماہر نے بلند آواز میں اپنی سیکٹری کو پکارا۔ سوال کشمالہ مبین کے حلق میں دم توڑ گیا۔ بیربل نے اسے گھورا لیکن وہ ان کی طرف دیکھ ہی نہیں رہا تھا۔ شبنم فوراً ہی کچن سے نکل کے آئی۔ شور ماہر بے؟ وہ خامخواہ ہی مسکرائے جا رہی تھی۔ ماہر نے جھک کے پیالی رکھی اور اسی لمحے مالا نے سر جھکا کے چمچ سے کیک کا ٹکڑا توڑا۔ کچھ تھا جو نگاہوں میں چمکا تھا۔ وہ چونک کے سیدھا ہوا، نظر اس کے کارڈیگن پہ ٹھہر گئی۔ یہ لاکٹ؟ وہ بنا پلک جھپکائے مفلر میں الجھی سیاہ فاختہ کو دیکھ رہا تھا۔ یہ تمہارے پاس کیسے آیا؟ میں بتانے میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں۔
وہ اب ایک ایک کیک سلائس چکھ رہی تھی، اس کی طرف دیکھا تک نہیں۔ وہ ہنوز بے یقینی اور الجھن سے اس لاکٹ کو دیکھ رہا تھا جب شبنم کھنکھاری، ماہر بے، دروازہ اس طرف ہے۔ مسکرا کے دروازے کی جانب اشارہ کیا۔ ماہر نے بس ایک گھورتی ہوئی نظر اس پہ ڈالی اور آگے بڑھ گیا۔ وہ اسی معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ اس کے پیچھے لپکی۔ بیربل نے افسوس سے اسے جاتے دیکھا۔ میں اپنے بھائی کی طرف سے معذرت خواہ ہوں، اس کے جسم سے انسانی روح نکلے برسوں بیت چکے۔ کھانا پینا تو صرف دکھاوا ہے، اصل میں چارجنگ سے چلتا ہے۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرا دی۔ ایسے پیس نایاب ہوتے ہیں، لیکن ماشاء اللہ ہمارے خاندان میں ایسے 2 ہیں۔ انگلیوں کی وکٹری بنا کے دکھائی۔ یہ لاکٹ میری ماں کا تھا، یقیناً آپ کو دوسرے روبوٹ نے دیا ہوگا۔ وہ عام سے انداز میں پوچھ رہا تھا۔ تمہیں یقیناً برا لگا ہوگا کہ تمہاری ماں کی چیز کسی اور کو دے دی گئی۔ اس کا دل یوں ہی برا ہوا۔ وہ جو غریب کی ساری پراپرٹی اٹھا کے کسی اور کو دے دی گئی ہے، میں کس چیز کا غم مناؤں؟ وہ ہنس دیا تو وہ بھی مسکرا دی۔ پھر ایک نظر دروازے کو دیکھا جہاں سے وہ گیا تھا۔ کل آفس میں جو شخص اس سے ملا تھا، جو اس کو کار میں ڈراپ کروانے کی پیشکش کر رہا تھا، وہ کوئی اور تھا۔ کچھ بدل گیا تھا اس میں۔ اس نے اپنی انا، اپنے اور کیف کے تمام مسئلے پس پشت ڈال کے اسے ہلال کے لیے فون کال کی تھی۔ اسے لگا تھا وہ مزید جاننا چاہے گا، گو کہ اس کے پاس بتانے کو کچھ نہیں تھا، یا شاید وہ شکر گزار ہوگا، لیکن یہاں وہ جیسے اس سے احتراز برت رہا تھا۔ کیک، بیربل نے یاد دلایا۔ ویڈنگ کیک کے 3 ٹیئرز منزلیں ہوں گے۔ سب سے نچلے ٹیئر کو سب سے بھاری ہونا چاہیے، جیسے کہ ریڈ ویلوٹ۔ ایک پلیٹ اس کی طرف کھسکائی۔ بیربل کے الفاظ منہ میں رہ گئے۔ وہ سنجیدگی سے کہہ رہی تھی، لیکن اس میں مجھے کریم چیز فیلنگ چاہیے۔ دوسرا ٹیئر، اس نے چمچ سے ایک دوسری پلیٹ پہ دستک دی۔ چاکلیٹ فج کیک کا ہونا چاہیے، اس میں بیلجین چاکلیٹ گناچے ہوگی۔ پھر ایک پلیٹ اٹھا کے درمیان میں رکھی، اور سب سے ہلکا کیک یعنی کوکونٹ کیک ٹاپ ٹیئر ہوگا۔ تم اس کو لیمن کرڈ فلنگ کے ساتھ بنا سکتے ہو؟ آف کورس، وہ کھلے دل سے مسکرایا۔ آپ کو کیکس پسند ہیں؟ اس نے جواب نہیں دیا، بس مسکرا کے اطراف میں دیکھا۔ کیسی جا رہی ہے آپ کی بیکری؟ انداز سرسری تھا۔ بہت کامیاب، اسی لیے ایک بھی گاہک نہیں ہے۔ اس نے غور سے بیربل کو دیکھا۔ پھر بھی آپ یہاں بیٹھی ہیں؟ وہ ڈٹائی سے مسکرایا تو وہ ہنس دی۔ امید ہے کیک اچھا ہوگا۔ وہ پرس اٹھاتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ بھی ساتھ ہی کھڑا ہوا۔ ہمارے کیک جیسا ذائقہ فلیش لائٹ لے کر ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملے گا۔ اس کی مسکراہٹ غائب ہوئی۔ فلیش لائٹ؟ وہ جہاں تھی وہیں ٹھہر گئی۔ محاورہ بول رہا ہوں، جیسے بیربل نے ناخن سے شیو کھجائی، جیسے لیمپ لے کر کچھ ڈھونڈنا، علامتی طور پہ۔ علامت؟ فلیش لائٹ ایک علامت ہے، وہ جیسے خود سے بولی۔ لیکن کس چیز کی؟ کیا مطلب؟ وہ حیران ہوا، لیکن وہ کچھ کہے بنا تیزی سے باہر کی طرف بڑھ گئی۔ وہ اچنبے سے اسے جاتے دیکھتا رہا، پھر افسوس سے بڑبڑایا، شاید یہ بھی بچپن میں گری ہو۔